بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظہ حکیم الامت، جلد 1، قسط نمبر 2، ملفوظ نمبر 4۔ عنوان: اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے کوئی مسئلہ پیش کر کے عرض کیا کہ فلاں صاحب نے یہ دریافت کیا ہے۔ ان کی حالت کے مناسب فرمایا کہ خود آپ کو جو ضرورت ہو اس کو معلوم کیجیے، دوسروں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی، کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں۔ میرے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی گٹھڑی نہ اٹھوا دینا۔ واقعی بڑے کام کی بات فرمائی۔ ملفوظ نمبر 5۔ عنوان: میدان میں آنا چاہیے کا نعرہ۔ فرمایا کہ اب تو یہ حالت ہے اور اسی کی فکر ہے کہ میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حجرہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور میدان بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پھر ان لوگوں کے نزدیک میدان میں آنے کے نہ کچھ شرائط ہیں نہ حدود ہیں۔ دیوانوں کی سی ایک بڑھ ہے کہ میدان میں نکلنا چاہیے، آنا چاہیے۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ زبانوں پر یہ آتا ہے کہ مسائل کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے، کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ خود تو کسی کام کے رہے ہی نہیں۔ اس پر غضب یہ ہے کہ خود تو مبتلا ہوئے ہی تھے۔ بیچارے طالب علموں کو جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے، ان کو بھی اس بلا میں مبتلا کر دیا اور میدان میں لا کھڑا کیا۔ یہ ایسا چٹیل میدان ہے کہ دانہ ہے نہ پانی، نہ دنیا ہے نہ دین۔ اس بد نظمی اور بے ڈھنگے پن کی کوئی حد ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ کسی تحریک میں بھی طالب علم کو شرکت کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ اس میں سخت مضرت ہے آئندہ کے لیے، جو کہ اس وقت محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں جب کوئی مشغول نہ رہے گا تو پھر یہ جماعت علماء کی آئندہ کام کرنے والی یہ جماعت علماء آئندہ کام کرنے والی کہاں سے پیدا ہوگی؟ تم تو سب کچھ ہو، علماء ہو، مقتدا ہو، پیشوا ہو، تم ہی کرو جو کرنا ہے، مگر طلباء کو تو اپنے کام میں لگا رہنے دو تاکہ آئندہ دین کے احکام بتلانے والی جماعت کا سلسلہ جاری رہے۔ کیا یہ خیال ہے کہ آئندہ دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اب مسائل کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے۔ کوئی حضرات سے پوچھے کہ جو آپ مقتدا اور پیشوا کہلائے یا بنے، وہ لکھنے پڑھنے ہی کی بدولت تو بنے، اور اب اس کی جڑ کاٹ رہے ہو۔ خود تو مزے میں رہے، سب کچھ بن گئے، دوسروں کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے امبالہ کی ایک واعظ میں کہا تھا کہ سب کو مل کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں یا ایک کا کام دوسرا کرنے لگے۔ اس پر ایک مثال بیان کی تھی کہ جیسے ایک مکان تیار کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے معمار کی بھی ضرورت، بڑھئی کی بھی ضرورت، مزدور کی بھی ضرورت۔ اب یہ بتلاؤ کہ سب مل کر جو تعمیر کا کام کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہی کہو گے کہ معمار اینٹ لگائے، بڑھئی آرا چلائے، مزدور گارا پہنچائے، اینٹ پہنچائے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا، اب میں پوچھتا ہوں، اگر یہ سب مل کر اینٹ ہی لگانے لگے، یا سب کے سب آرا ہی چلانے لگے، یا سب کے سب گارا اینٹ ہی پکڑانے لگے، تو کیا مکان تیار ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو اس طرح یہاں خیال کر لو کہ سب کو مل کر کام کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ تجربہ کا کام تو لیڈر کرے، اور اس طرح کریں کہ وہ کسی کام کرنے سے قبل علماء سے جائز ناجائز معلوم کر لیا کریں اور احکام بتلانے کا کام علماء کریں۔ بس اس طرح ہر شخص اپنے فرض منصبی کو انجام دے۔ اس صورت میں امید کامیابی کی نکل سکتی ہے کہ ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ سب کے مل کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں کہ سب ایک ہی کام میں لگ جاؤ۔ یہ علاوہ دین کے عقل کے بھی تو خلاف ہے۔ خدا معلوم یہاں ان لوگوں کی عقل کیوں کام نہیں دیتی۔ موٹی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور مثال سمجھ لیجیے کہ اگر مرد کمایا بھی کرے اور پکایا بھی کرے، جھاڑو بھی دیا کرے، بچوں کا ہاتھ منہ بھی دھلایا کرے، یعنی یہ سب اس کے ذمہ ہو، یا اسی طرح عورت امور خانہ داری کی بھی ذمہ دار ہو اور باہر سے کما کر بھی لایا کرے، اس گڑبڑ میں کچھ بھی نہ ہوگا، نہ کمائی ہوگی نہ امور خانہ داری کا انتظام ہوگا، سب نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کو اپنا کام انجام دینا چاہیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ گڑبڑ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء کا کام مسائل بتانا ہے، جواز و عدم جواز ہم سے پوچھ لو۔ احقر جامع نے عرض کیا کہ حضرت، ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس طرح جہالہ صوفیہ نے
شریعت اور طریقہ دو چیز کو بتلا کر احکام سے جان بچا لی، جس طرح جہلا صوفیہ نے شریعت اور طریقہ دو چیز بتلا کر احکام سے جان بچا لی اور ایک مستقل فرقہ بن گیا، اب وہ شریعت کی ضرورت نہیں سمجھتے، اسی طرح اس گروہ نے شریعت اور سیاست کو جدا جدا بتلا کر احکام سے جان بچا لی، یہ بھی ایک مستقل فرقہ بن گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، ان لوگوں کو شبہ یہ ہو گیا ہے کہ مولوی تو ہر چیز کو حرام ہی کہیں گے، اس بدگمانی کا کیا علاج ہے؟ اس لیے ان سے پوچھنا ہی بیکار ہے۔ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پر پچھلے دنوں کچھ لوگ نماز کی تبلیغ کے لیے باہر سے آئے تھے، مجھ سے آ کر ملے تھے، تحقیق سے معلوم ہوا کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں نظمیں خوب پڑھتے تھے، ان کے مضمون خلاف شرع بھی تھے۔ مجھ سے بڑی کوشش کی کہ وہ نظمیں خانقاہ میں سنائیں، میں نے دل شکنی نہیں کی، نہایت لطیف عذر کے ساتھ ٹال دیا، دین شکنی بھی نہیں کی، یعنی خانقاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ عین نماز کے وقت ایک مسجد کے قریب نظمیں پڑھ رہے تھے، مگر جب نماز نہیں پڑھی تو خیال ہوا کہ شاید دوسری مسجد میں پڑھی ہوگی، معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی نہیں پڑھی تو خیال ہوا شاید تیسری مسجد میں پڑھی ہو، معلوم ہوا کہ کہیں بھی نہیں پڑھی، خود تو نماز سے بھاگیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں۔ یہ حالت ہے ان تحریکات میں شرکت کرنے والوں کی کہ خود اپنی حالت پر نظر نہیں، دوسروں پر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ بعض علماء کی بھی یہی حالت ہے، مگر ان کے پھسلنے کا بے حد خلق ہے۔